ایک زمانہ تھا کہ کسی کو بہت برا کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے یو آر اے جیو، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان کا اس قدر ہولڈ ہے میڈیا کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائیں کوئی حرج نہیں. اور وہاں پر ممالک میں ایسے لاز ہے کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں اگر کسی نے ایک جملہ کہہ دیا، شک بھی ڈال دیا، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، جیل کی سزا اس کو ملتی ہے. وہ بیچارہ پرنس ہیری کسی کاسٹیوم پارٹی کے اندر صرف نازی یونیفارم پہن کر چلا گیا تو ہنگامہ اس کے اوپر ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پریشر ڈالنا. پریشر گروپ ایسا بنایا انہوں نے. اور ہم کتنا ڈرتے ہیں، کسی کو غلط کام کرتا دیکھتے ہیں تو ہم پریشر نہیں ڈال سکتے. ہم کہتے ہیں چھوڑو، پتہ نہیں کیا کہے گا ہمیں، کہ لو قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگی ہیں. ہم اپنی ذات کو بچاتے ہیں نا. ذات مجھے کچھ نہ سننا پڑے، مجھے امی کی ڈانٹ نہ پڑے، مجھے شوہر کی ٹیڑھی نظر نہ دیکھنی پڑے، مجھے میری فرینڈز جو ہیں وہ کہیں آؤٹ کاسٹ نہ بنا دیں. اس ذات کے خول سے نہیں نکلیں گے کچھ ہوگا نہیں. پریشر گروپ تو بننا ہے. کیسے بنایا ہے آپ دیکھیں جوز نے پریشر گروپ. کوئی کہہ کے تو کچھ دیکھے ذرا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہولوکاسٹ ہوا تھا لیکن وہ فگرز بہت انفلیٹڈ ہیں، 6 ملین نہیں مارے گئے اس کے اندر. چلے مارے گئے یا نہ مارے گئے وہ الگ بات ہے، الگ بحث ہے ایک، لیکن ان کا پریشر دیکھ لیجئے. کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے خلاف. تو انہوں نے اپنا بنایا تو ہے اس طرح سے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب بہت سخت نفرت کا یہ شکار تھے. کسی کو جیو کہنا واقعی ایک گالی کی طرح ہوتا تھا. ابھی بھی جو کچھ ان کی ہم عارضی طور پہ عزت دیکھ رہے ہیں، ایک تو بے عزتی ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سے فلسطینی بچے ان کو پتھر مار کے غلیلوں سے مارتے رہتے ہیں، یا اپنے ٹینکس چڑھا لاتے ہیں ان کے اوپر اور سب چڑھا لاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر یہاں اتنے سے 10 سال 12 سال 15 سال کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ ان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی غلیلوں سے مار رہے ہوتے ہیں، وہ ٹینکوں سے مار رہے ہوتے ہیں، وہ گولوں سے مار رہے ہوتے ہیں. تو ذلت تو آج بھی ہے ان کی، کوئی شک نہیں. اور ایک ریزنٹمنٹ ہے جو ان کے خلاف محسوس ہو رہی ہے. اب جو بھی عزت ان کو ملی، جیسے 2 چیزیں یہاں بتائیں، حبل من اللہ، اللہ کی رسی کو جن لوگوں نے تھام لیا یعنی مسلمان ہو گئے، یا یہ کہ بحبل من الناس، لوگوں سے کسی معاہدے کی وجہ سے دنیا میں کوئی مقام مل گیا. آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی مقام آج دنیا میں ملا ہوا ہے، ورنہ ان کی اپنی ذات میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، کمزوری تو ہے. یہ سزا اس لیے ملی کہ یہ نیکیوں سے روکتے تھے، بجائے کہ برائیوں سے روکیں یہ نیکیوں سے روکنے لگے تھے. اور انبیاء کو قتل کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، خود بھی گناہوں میں انوالو تھے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے. پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، پڑھا تھا نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت دے ماری گئی اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ہم بھی کیا تھے، کنتم خیر امت، بہترین امت، اور آج ہم کیا لے کر لوٹے ہیں اس بلند مقام سے. 1400 سال نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. ہمیں افسوس نہیں ہوتا اپنے حال پر. کسی نے شعر کہا ہے نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایسی بھی ناکامی، ایسا بھی فیلئر ہوتا ہے. قیمتی ترین متاع چلی گئی، سارے ایسٹس ہمارے چلے گئے، اور جن کے ایسٹس تھے، جن کی دولت تھی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ چوری ہو گئی ہے، میرے ایسٹس چلے گئے ہیں. تو اس زیاں کے احساس کو، اس ضائع ہونے کے احساس کو تو اپنے اندر لے کر آئیں، تاکہ کم از کم اب اپنے آپ کو ہم ضائع کرنے سے بچا لیں. ڈیمیج کنٹرول تو کر سکتے ہیں. آپ لوگ پریشان ہوتی ہیں بعض دفعہ کہ ہمارے بچے اتنے بڑے بڑے ہو گئے، اب ہم ان کو بتا رہے ہیں، تو اس کو ڈیمیج کنٹرول ہی سمجھیے. اب فردر ڈیمیج تو ہم نہیں کر رہے نا، کم از کم اب بتانا تو شروع کر دیا ہے نا. کم از کم جو بیکورڈ سلائڈ تھی، ڈاؤن ورڈ سلائڈ تھی، اس کو تو کم از کم ہالٹ کر دیا، روک دیا. یہ بھی غنیمت ہے. اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے. مسلمانوں کو بھی آپ دیکھیں، جہاں اتنا کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ذلت اور مسکنت، فرق کیا ہے ان کے اندر؟ ذلت تو ہے رسوائی، بدنامی. مسکنت یہ ہے کہ اس ذلت اور بدنامی کو، اس رسوائی کو قبول بھی کر لیا جائے، اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا جائے کہ ہاں ہم ہیں ہی ایسے، ہم ایسے ہی رہیں گے. اب الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ذلت تو ہے طاری، ہم رسوا تو ہیں دنیا میں، بدنام تو ہیں، برے تو سمجھے جاتے ہیں، لیکن کم سے کم ہم مسکنت کے سٹیج سے اب نکل رہے ہیں. فیل ہوتا ہے نا، کم از کم اس کو اب قبول نہیں کر رہے مسلمان کے. ٹھیک ہے
جس کا جو جی چاہے ہم کو برا بھلا کہہ لے، جس کا جو جی چاہے ہم پر ظلم کے پہاڑ ڈالے، کم از کم ایک ریزسٹنس ان کے اندر اب ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ایک دفعہ مسکنت سے نکل آئیں گے تو ذلت سے بھی نکل آئیں گے. جو علماء بھی الحمدللہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لوئسٹ پوائنٹ گزر چکا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہٹ دا باٹم والا جو پوائنٹ ہوتا ہے، کہ سب سے زیادہ جو ہم ذلت اور مسکنت میں تو تھے پچھلی صدی کے شروع میں. الحمدللہ اب تھوڑا تھوڑا ہم اس سے نکل رہے ہیں. اللہ نے چاہا اور اللہ مجھے اور آپ کو اس کام میں لگائے، ہم اپنا سا چڑیا جتنا ایفرٹ بھی ڈال دیں، کم از کم ہم تھوڑا سا ہی اپنے اسلام کو آگے بڑھانے میں مدد دیں. لیکن کب ہوگا؟ جب ذات کے خول سے نکلیں گے، جب ذاتی فائدہ ذاتی نقصان کو ایک طرف رکھیں گے، جب قربانی دینا سیکھیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کیا اسلام کو عروج ملے گا. اہل کتاب کی بات کر کے آگے فرمایا آیت 113 114، لیسوا سواء، یہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں. قرآن کا آپ انصاف دیکھیں، جب قرآن بات کرتا ہے سارے کے سارے لوگوں کو کنڈیم نہیں کر دیتا، بلکہ فرمایا لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے، اچھے بھی ہیں. اور یہ کون ہے؟ وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. آج کے دور میں مریم جمیلہ، محمد اسد، آپ نے ان کے نام سنے ہوں گے. انہوں نے اسلام قبول کیا، یہودی تھے، یہ جیو تھے، اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور بہت اسلام کی خدمت کی. محمد اسد کی کتابیں اسلام ایٹ کراس روڈز اور روڈ ٹو مکہ یہ پڑھنے والی کتابیں ہیں. اپنا ذاتی تجربہ جس طرح وہ لکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے. ان کی خوبی بتائی گئی کہ یہ بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اب جو اہل کتاب ہے اور وہ مسلمان ہو گیا، سب سے بڑی اس کی نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے. یہ ہے امر بالمعروف، اسلام کی دعوت دے دوسروں کو، اور نہیں عن المنکر. سب سے بڑا ان کا کیا ہوگا؟ ان کے عقائد کا، ان کے ڈوگما کا، جو عقیدے ہیں ان کے، اس کا غلط ہونا، آرٹیفیشل ہونا، مصنوعی ہونا لوگوں پر واضح کر دے. ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ٹیکس ون ٹو نو ون. یہ جو اہل کتاب جب مسلمان ہوتے ہیں، یہودی یا عیسائی، یہ جس طرح اپنے دین، جو لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے نا، ان کا اپنا دین وہ اللہ والا دین تو نہ رہا جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، اس میں تو بہت ڈسٹورشنز آ گئے، تحریفات آ گئیں. یہ جس طرح اس کا پول کھولتے ہیں اور ان کی بات کا جس طرح سے ان کے ہم مذہب لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، دوسروں کا کم ہی ہوتا ہے. امام حمزہ کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، کرسچن تھے اور پھر وہ مسلمان ہوئے، موریتانیہ گئے، وہاں انہوں نے بہت کچھ پڑھا لکھا. وہ پھر جو بتاتے ہیں تو الحمدللہ ان کی بات میں اپیل بہت ہوتی ہے. ایک تو وہ کوئی کلچرل بیریئر بھی نہیں ہے اور دوسرا کوئی بیریئر بھی نہیں ہے، مینٹل لیول بھی ایک ہوتا ہے، تو ان کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی فضیلت یہاں بیان فرما دی. آگے فرمایا آیت نمبر 115 116، وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین. اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. اچھے لوگوں کا بھی انجام بیان فرما دیا، جو ایمان لے آئے ان کا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ آخرت میں تو دراصل کام آنے والی چیز اپنا عمل ہے. مال اور اولاد کی محبت میں اگر نیکیاں چھوڑ دیں تو قیامت کے دن یہ مال یہ اولاد کام نہ آئے گا، سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اب یہاں تک آپ دیکھیے
تکرار کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر آ رہا ہے. پتہ چلا کہ ذاتی نیکی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے، مشورہ دینا ہے. امر جو لفظ ہے اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں نصیحت بھی ہے، مشورہ بھی ہے، حکم بھی ہے. اچھی بات بتانا، کسی کو ایڈوائس دینا، کسی کو کمانڈ دینا، یہ سب چیزیں امر کے اندر آتی ہیں. اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے کریں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام کرنا یہ صرف تجربے سے ہی آتا ہے. علم ہو، اور علم کو جب آپ اپلائی کریں اور تجربہ حاصل کریں، ایکسپیریمنٹ کریں، ایکسپیرینس حاصل کریں، تبھی آپ کو طریقہ صحیح آئے گا. یہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے. جیسے کہ میڈیسن کی کتابیں تو پڑھا دی گئیں، لیکن پھر ڈیسیکشن کریں گے. ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کرتے ہیں جا کر، ان کی وہ ڈیوٹیز لگتی ہیں اسپتالوں میں، جب دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں. یہ بھی چیز وہ ہے. اچھا، تجربہ کیسے آتا ہے مجھے بتائیے. تجربہ ایسے ہو سکتا ہے کبھی غلطی ہی نہ ہو. غلطیاں تو ہوں گی، ٹرائل اینڈ ایرر ہے. بالکل یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کام شروع کریں اور غلطی ہی نہ ہو. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. اگر کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو اس میدان میں آئے اور اس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو. ایک نہیں کئی ہوتی ہیں. عقل کیا ہے اور حکمت کیا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے اور اپنی اصلاح کرتا چلا جائے. کوئی اور اپنے ساتھ آپ کو لگا لے، الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن جیسے انسان خود اپنی اصلاح کرتا ہے اور طریقہ سیکھتا ہے، یہ کوئی اور آپ کو کلاس روم میں بٹھا کر سکھا نہیں سکتا. آپ تجربہ کریں گی تو پھر کوئی آپ کو سکھائے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر آپ کے ساتھی بھی یہی کام کر رہے ہیں تو آپ مل کر جب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں سے بھی انسان سبق سیکھتا ہے. تو یہ کام مل جل کر کرنے والا ہے. لیکن موٹی موٹی چند باتیں ہم کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا کیسے ہے. کام ایسے کرنا ہے کہ اگلا ہرٹ نہ ہو زیادہ. اپنا غصہ نکالنے کے لیے کام نہیں کرنا. دیکھیں، نیت بار بار چیک کرنی ہے. اگر ہم دوسرے کو چپ کرانے کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو حقیر محسوس کر کے یہ کام کرتے ہیں، اگر آپ اس کو گھٹیا سمجھ رہی ہیں، خود کو اعلیٰ سمجھ رہی ہیں، یقین کریں وہ سمجھ جائے گا. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ نہ گیس کر سکیں. باڈی لینگویج جو ہوتی ہے آپ کی، آپ کے چہرے کا تاثر، آپ کا حال حلیہ، آپ کا جسم، آپ کا انداز، اس سے پتہ چل جائے گا کہ تکبر ہے آپ کے اندر یا عاجزی ہے. منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں. اور آپ خیر خواہی کرنا چاہ رہی ہیں یا آپ صرف تنقید کر کے فارغ ہونا چاہ رہی ہیں، یہ نہیں کرنا ہمیں. اچھا، اگر آپ گئیں، آپ نے کسی میں کوئی عیب دیکھا، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کا نام لے کر بتانا ہے دوسروں کو کہ میں فلاں جگہ گئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گئے کسی مہندی میں، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ فلاں 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 کی بیٹیوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. ہم گھر واپس آ گئے، اس لیے کہ ہم تو حجابی ہیں. تو حجاب نے وہاں جانے سے تو نہ روکا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے سینس آف سپیریورٹی ضرور دے دیا کہ ہم حجاب کرنے والے، ہم بڑے اعلیٰ. گھر آئیں، صبح کا انتظار نہیں ہو رہا، جلد از جلد صبح ہوئی، بچوں کو اسکول، میاں کو آفس بھیجا، فون پکڑا، بیٹھ گئے اور سب کو فون کرنا شروع کیا. پتہ ہے فلاں کی بیٹی ہے. اب وہ پہچان نہیں پا رہی کون فلاں، یاد دلایا محنت مشقت کر کر کے. نہیں وہ نمبر 2 بیٹی اس کی، وہ جس کے بال کٹے ہوئے، یاد ہے تم کو؟ وہ ایسے ڈانس کر رہی تھی. ایک ایک موومنٹ بتا دیں گے، ایسے 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 ڈانس کر رہی تھی. فلاں فلاں اور فلاں بھی اس کو دیکھ رہا تھا. میں تو سارا وقت استغفار پڑھتی رہی. کو استغفار پڑھنے کا موقع تھا وہ آپ کا وہاں پہ بیٹھ کے؟ نہیں تھا. استغفار آپ پڑھتی تہجد کے وقت، اس وقت آنکھ نہ کھلی، مہندی سے 2 بجے آئے تھے، فجر قضا ہو گئی. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ استغفار تو بھول گئے، اب غیبت شروع کر دی. یہ سب کر کے سوچا کیا ہم نے امر بالمعروف، کیا نہیں عن المنکر کیا. الٹے لینے کے دینے پڑیں گے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جا کر. اتنی غیبت کی، اتنی برائیاں کی کسی کی. ایسے نہیں ہوتا. اس میں کیا جھلک رہا ہے؟ صرف سینس آف سپیریورٹی اور اپنی کمزوری جھلک رہی ہے. غیبت وہی کرتے ہیں جو بہت کمزور ہوتے ہیں نا، اندر سے ویک ہوتے ہیں. جن کے اندر بزدلی ہوتی ہے وہ غیبت کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے، اور جن کے اندر بہادری ہوتی ہے اور ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ اس چیز کو اسی وقت روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا پہلے سے انتظام کرتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہاں یہ ہونے والا ہے، عین وقت پہ تو کوئی وقت نہیں ہے، جب سب ناچنے کھڑے ہو گئے تو آپ کس کس کا ہاتھ پکڑیں گی جا کر؟ آپ نہیں کر سکتی. اور اگر آپ نے 10 دوستوں کو بتایا حال تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہ ہوا.
کام یہ تھا کہ آپ ان کو پہلے سے بتا دیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اب آپ نے کہہ دیا نا, آپ نے زبان سے کر دیا, آپ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. اپنی بیٹی کا تو ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, دوسرے کا تو نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ٹرین چل پڑے پھر نہیں رکتی. اس سے پہلے کہ وہ چلے اس کی پٹری ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہمارا طریقہ یہ کہ جب فل فورس کوئی چیز چل پڑتی ہے ہم بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. وہ چیز نہیں رکتی. تو پہلے سے کوشش کرنی ہے, بتا دیا آپ نے, اور پھر آپ اپنی جان کی خود مالک ہیں, آپ اپنے اوپر نافذ کر لیجئے اس چیز کو. تو ایک کام کرنا ہے بہت حساسیت کے ساتھ, سینسٹیوٹی کے ساتھ. بڑا ڈیلیکیٹ کام ہے یہ, ایسا رف ٹف کام نہیں ہے, اٹھا پٹخ والا کام نہیں ہے. ایک کام ہوتا ہے لوہے کو بنانا, ایک کام ہوتا ہے سونے کا کام کرنا, زیور گھڑنا. یہ زیور گھڑنے جیسا کام ہے, بہت ڈیلیکیٹ کام ہے, بہت ہلکے ہاتھ سے ہوتا ہے, بہت نرمی سے ہوتا ہے, بڑا فائن کام ہے یہ. اس کو وہ ہتھوڑوں سے اور لاٹھیوں سے نہیں کیا جا سکتا. یہ لوہا تھوڑی توڑنا ہے, یہ سریے تھوڑی بنانے ہیں. یہ سوچیں کام کتنا نازک ہے. تو اپنے اندر اس جذبے کو لے کر آئیے. اگر ابھی نہیں ہے تو نقلی طور پہ لے کر آئیے. پریٹینڈ ہی کیجئے کہ آپ کو دوسروں سے ہمدردی ہے. یہ پریٹینڈ کرنا بھی بہتر ہے. اور ان کو اس طرح سے بتائیے کہ جیسے ایک آئینہ آپ کو آپ کا عیب دکھاتا ہے. ہم آئینہ دیکھتے ہیں, آئینے پہ نظر آیا کہ لپسٹک ٹھیک نہیں لگی, ٹھیک ہے, یا بال ٹھیک نہیں بنے, ہمیں برا لگتا ہے؟ ہمیں برا نہیں لگتا. اچھا اگر آئینہ بولنا شروع کر دے کہ شکل دیکھی اپنی تم نے, کیا لگ رہی ہو تم, ہنسی آ رہی ہے تمہیں دیکھ کے. اگر آئینہ ایسے بولے ہمیں آئینہ اچھا لگے, ہمیں کتنا برا لگے. ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو روکنا ہے ہمیں. اب بیٹی جو ہے وہ آپ کی شارٹ قمیص پہن کر آ گئی اور شارٹ پہن کر آ گئی, ٹھیک ہے. اول تو خود ہی خریدا تھا آپ نے اس کے لیے نا, چلو آپ نے نہیں خریدا, اس نے پہن لیا. ہم کتنی باتیں سناتے ہیں, ہم کس طرح بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے. یہ طریقہ نہیں ہے امر بالمعروف کا. پھر روتے ہیں اور دھوتے ہیں بیٹھ کے, اتنا غصہ کرتے ہیں, ان کی اتنی بے عزتی کرتے ہیں بچوں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی عزت کیا ہوتی ہے, ہماری جو مرضی ہم جس طرح بات کریں, اور اس طرح بچوں کی بے عزتی کر کر کے ہم اپنی عزت ختم کر دیتے ہیں بچوں کی نظر میں. اگر آپ بچوں کی عزت نہیں کریں گی, بچے کبھی آپ کی عزت نہیں کریں گے, یاد رکھیے. تو آپ کو ان سے بات کرنی ہے. یہ تو بچوں کی مثال دی, اسی کو آپ آگے لے جائیے. اگر مذاق اڑائیں گے, کسی کو حقیر سمجھیں گے, اگر آپ کا دل نہیں دکھ رہا, آپ مت کیجئے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, آپ مت کیجئے یہ کام. پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے, پہلے اپنے آپ کو آپ نہی عن المنکر کیجئے, اپنا غصہ قابو میں لے کر آئیے, اور اپنے اندر آپ دکھ پیدا کیجئے. دکھ, آپ کو اذیت ہو, آپ کو تکلیف ہو, آپ کو رونا آئے کہ کیا ہو رہا ہے, غصے کی وجہ سے نہیں, غم کی وجہ سے. اگر یہ فیلنگ آپ نے اپنے اندر انکلکیٹ کر لی ہیں, یہ آپ کی پری ریکویزٹ ہیں. اب آپ جائیے لوگوں کو بتائیے. غصے سے بتانے میں, غم سے بتانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس طرح بتائیں, آرام سے بتائیں کہ ان کو بہت زیادہ برا نہ لگے. بات کرنے میں نہ غصہ جھلکے, نہ حقارت, نہ احساس برتری, کوئی سپیریورٹی کمپلیکس کا احساس نہ ہو اگلے کو. اویئرنیس پیدا کرنی ہے. پہلے لوگوں کو پتا تو چلے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, پہلے پہچان تو کریں, اور خود ممکنہ حد تک اپنے عمل سے نمونہ بن کر دکھائیں. قرآن سے جوڑ دیں لوگوں کو. آپ کسی پارٹی میں گئی ہیں, چلیں ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, وہاں آپ گئیں, وہاں آپ نے دیکھا کوئی کسی حلیے میں, کوئی کسی حلیے میں, سب کو آپ نے تیوری چڑھا کر گھورا پہلے تو. پھر کیا ہوا, وہ آپ کی کلاس کی فلاں مل گئی, ٹھیک ہے, آپ سب کو چھوڑ تیر کی طرح اس کے پاس پہنچی. آپ نے کہا السلام علیکم, تجوید بھی تو پڑھ لی ہے, تو بالکل پراپر طریقے سے آپ نے وہ کام کیا, اور دونوں یوں جڑ کر بیٹھ گئیں. 2 گھنٹے گزر گئے, لوگ ٹہل ٹہل کے چلے گئے, وہ ساتھی سے باتیں ہی نہیں ختم ہوتی. جب آپ مکس اپ نہیں ہوئے باقی لوگوں کے اندر, ان پہ کیا امپریشن پڑے گا؟ وہ کہیں گے کہ انہوں نے جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے ہم سے بات ہی نہیں کرتی, پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہیں اپنے آپ کو, شاید ہم کو گھٹیا سمجھتی ہیں. یہ رویہ لوگوں میں ہوتا ہے. آپ کو میں لوگوں کی ذہنیت بتا رہی ہوں نا, ان کی انسیکیورٹیز بتا رہی ہوں. ایک جگہ ہم کہیں گے تو پہلی دفعہ ان بیچاری نے ہماری وجہ سے سیگریگیشن کیا, عورتوں کو الگ بٹھایا, مردوں کو الگ بٹھایا, لیکن ظاہر بہت پراپر نہیں تھا جو بھی تھا, الحمدللہ غنیمت تھا. تو وہاں پہ میں تھی اور کچھ اور خواتین بھی تھیں, چونکہ ان کے نوکر آ جا رہے تھے تو حجاب اور جو بھی کچھ فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی ہوئی تھیں.
اتنے میں خاتون آئیں اور کافی عمر کی خاتون تھیں اور جو بھی تھیں جیسی بھی تھیں. آ کر انہوں نے ایک نظر ڈالی عورتوں پر اور زور سے کہنے لگیں کیا صرف میں ہی بے حیا ہوں یہاں پر. اتنی مجھ کو تکلیف ہوئی, آپ یقین کریں ان کی بات سن کے, کہ جب وہ آ کر بیٹھی میں نے ان سے بات کی, آپ کہاں رہتی ہیں, آپ کیا کرتی ہیں, اس سے کہ ان کی انسیکیورٹی ایک دم ہٹ کی نا آ کر کہ کیا فیل کر رہی ہیں, اپنے بارے میں ایسی بات کہنا مذاق نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. تو ان کے ساتھ ایک کمفرٹ زون, کمفرٹ لیول پیدا کرنا. امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کو کرنا ہے. آپ کسی دعوت میں جائیں, آپ کا کتنا بھی دل چاہ رہا ہو کہ میرے گروپ کی نظر آ رہی ہے, ذرا فہم کا پوچھوں تو رہنے دیں, ابھی چھوڑ دیں, ابھی آپ اس وقت لوگوں کے اندر سرکولیٹ کیجئے, ان سے ملیے جلیے, تاکہ ان کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ آپ ہولیر دین داؤ بن گئی ہیں, آپ کیا سمجھنے لگی ہیں اپنے آپ کو. یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے. اگر یہ فیلنگ آئے گی تو پھر آپ آگے کام نہیں کر سکتی. اور اپنے عمل سے آپ کو نمونہ بننا ہے. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہیں, ان میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ چینج ہوں گی, چاہے وہ اعتراض کریں, چاہے کچھ کریں, چاہے پریڈکٹ کریں. یہ پریڈکشن بھی ایک طرح کا طریقہ ہوتا ہے روکنے کا لوگوں کو, کہ اچھا تم قرآن پڑھنے جا رہی ہو, اب تم بدلنا شروع ہو جاؤ گی, دیکھنا. ہم ڈیفینسو, وہ تم کہتے ہیں نہیں میں تو خالی پڑھنے جا رہی ہوں. اور وہ جو پریڈکٹ کرتے ہیں, اس اسکیم کو سمجھیں, یہ دراصل وہ آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں, تاکہ جب آپ بدلیں تو وہ کہیں دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا. تو کوئی الزام ہے یہ؟ ایک بچہ ہے وہ گھٹنیوں چلتا ہے, اب میں کہوں دیکھنا اگلے سال پیروں پہ چل رہا ہوگا, اور جب وہ پیروں پہ چلنا شروع کر دے میں کہوں دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ چلنا شروع کر دے گا, تو اس میں کوئی الزام ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے نا. تو آپ اس پریڈکشنز کے چکر میں مت آئیے گا, سمجھ آئیے آپ کو. اگر وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا تم ایسی فنڈو ہو جاؤ گی, آپ کا یہاں ہو گئے بس. تو لہٰذا آپ کو عمل کرنا ہے. لوگ بہت ایک طرح سے پھر مایوس ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ کے حال حلیے بات چیت کے انداز میں فرق نہیں پڑ رہا. ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ, اور پھر قرآن سے ان کا دل ہٹتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا ریلیکس رہیں گے قرآن پڑھنے کے بعد اتنا لوگ زیادہ قریب آئیں گے قرآن کے. یہ بھی شیطان کی چال ہے. ہم کہتے ہیں اگر میں نے فوراً اپنا حلیہ چینج کر لیا, میں فوراً یہ ہو گئی, تو لوگ اتنا ڈر جائیں گے, پھر لوگ کہیں گے لو ہم بھی چینج ہوں گے تو ہم قرآن نہیں پڑھتے. میں چاہ رہی ہوں کہ لوگ ذرا قرآن پڑھنے آئیں تو میں ریلیکس ہوں زندگی میں ان کو ذرا سا فیئرفل کرنا نہیں چاہتی, ڈرانا نہیں چاہتی. یہ آپ مت کریں, اللہ پہ چھوڑیں. آپ قرآن کو پڑھیں, آپ قرآن پہ عمل کریں. یہ چیز آپ دیکھیے گا اگر 2 کو پٹ آف کرتی ہے تو یہ 8 کو دین کی طرف لے کر آئے گی. جو چیز لوگوں کو پٹ آف کرتی ہے کہ دین پڑھنا اور عمل نہ کرنا, یہ اس سے بری بات اور ہو نہیں سکتی. اینٹی ہے اگر تبلیغ کی کوئی چیز تو وہ یہ چیز ہے. تو لہٰذا ان کو بتائیں, قرآن سے قریب ان کو لے کر آئیں. ایک دفعہ وہ بس قرآن کی خوشبو, حق کی خوشبو سونگھ لیں, حق کا مزہ چکھ لیں, ان کے اپنے اندر اچھائی برائی کی تمیز پیدا ہو جائے گی. جس نے کبھی اصل گلاب کا پھول نہیں سونگا وہ تو ایسنس کو کافی سمجھتا ہے, اور جس نے ایک دفعہ اصل گلاب سونگ لیا اس کو تو ایسنس اتنا آرٹیفیشل لگتا ہے, اتنا برا لگتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا. تو ہم نے بھی تو اصل دین چکھایا ہی نہیں لوگوں کو, ان کو پتہ ہی نہیں اس کی خوشبو کیا ہے, ایمان کا کیا مزہ ہے, ایمان کی کیا مہک ہے, یہ نہیں معلوم. وہ چکھائیں تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی کیسے ان کے دل کھلیں گے. اس کے بعد کیا ہے, یہ انیشل درجہ, پھر رفتہ رفتہ اسی کے اندر ترقی ہو, اپنے ساتھ بھی انسان بہتر سے بہتر ہوتا جائے. جب ایک دفعہ صفائی پسند انسان ہو جاتا ہے پھر اس کی صفائی کے حس بھی بہت تیز ہو جاتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی چھپی ہوئی گندگی بھی اس کو نظر آ جاتی ہے. پہلے لیکن موٹی موٹی صفائیاں تو کر لیں, بڑی بڑی چیزوں کو ٹھیک کر لیں. بالکل اسی طرح ایمان کا لیول, ایمان کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, برائیوں کی پہچان ہونے لگتی ہے. یہ ایک چھلانگ میں سارے مراحل طے نہیں ہوتے, رفتہ رفتہ ہوتے ہیں. پہلے پہچان, پہلے محسوس کرنا چیز کو. ایک دفعہ یہ حس پیدا ہو جائے, سمجھے کہ فرقان پیدا ہو گیا, اندر ایک نور پیدا ہو گیا, ایک روشنی اندر آ گئی ہے. اور جو یہ روشنی ہے اب یہ مصنوعی چیزوں کو پہچان جائے گی کہ یہ نیکی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یہ فار اے گڈ کاز, یہ فار اے گڈ کاز نہیں ہے. یہ دراصل معروف کے کپڑوں کے اندر منکر چھپا ہوا ہے. یہ ڈسگائز کیا ہے انہوں نے, دراصل برائی کو خود ڈیٹیکٹ کر لیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتی ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, ایک تو چند آپ کو پری ریکویزٹس بتائے.
دوسری چیز یہ ہے کہ دین پھیلانے والوں کا کردار بہت مضبوط ہونا چاہیے. آئرن نروز ہونی چاہیے, نروز آف سٹیل. اگر آپ بے حد حساس ہیں, بہت جلدی سے ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں, اگر آپ پیپل پلیزر ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے دیکھتی ہیں, پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتی. ہاں, اگر آپ گاڈ کانشیس ہیں, آپ گاڈ پلیزر ہیں, آپ متقی ہیں, تو یہ کام کر سکتی ہیں. جو سیلف کانشیس ہیں, جو پیپل کانشیس ہیں, وہ نہیں کر سکتے. جو انڈر کانفیڈنٹ ہیں, ان سے یہ کام نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ مضبوط کردار کیوں ہونا چاہیے کہ جب آپ اس دعوت کا آغاز کریں گی, معاشرے کی طرف سے زبردست ریزنٹمنٹ کی لہر آئے گی, اور اس وقت ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے. اس حلے میں خود پیچھے نہیں چلے جانا. نہ صرف خود اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے, بد اخلاق نہیں ہونا, بد مزاج نہیں ہونا. اور یہ صرف کس صورت میں ممکن ہے؟ جب آپ یہ پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ, یعنی رسالت کے کام کے ساتھ ساتھ, آپ عبادت کو یاد رکھیں, مقام ابدیت کو یاد رکھیں, اللہ کے آگے جھکتی رہیں, اللہ کے آگے جھکتی رہیں, اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہیں, نماز پڑھتی رہیں, دعا کرتی رہیں, قرآن پڑھتی رہیں, انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے. پھر رفتہ رفتہ کام آسان ہو جاتا ہے, خود بھی نکھرتے جاتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کسی ایک کی برائی کو صاف کرنا چاہیں گی, دور کرنا چاہیں گی, نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ پر اپنے اپنے مائکروسکوپس فٹ کر دیں گے. ایک برتن ہے, آپ امیجن کیجئے, ایک برتن کو ایک ہاتھ رگڑ کے صاف کر رہا ہے, وہ برتن بھی صاف ہوگا. اور ایک برتن کو 10 ہاتھ رگڑ کے صاف کر رہے ہیں, زیادہ صاف کیا ہوگا؟ وہ 10 ہاتھوں والا. آپ نے ایک کی اصلاح کی, 10 آپ کی اصلاح کرنے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے جوتوں سے لے کے, انگوٹھیوں سے لے کے, اسکارف سے لے کے, شکل, ہر چیز کا معائنہ کر لیں گے. بات کرنے کا طریقہ, آپ نے شاید خود محسوس نہ کیا ہو کہ فلاں موقع پہ مجھ سے غیبت ہو گئی, وہ یاد دلا دیں گے آپ کو. قرآن پڑھتے ہو, غیبت کرتی ہو, آپ سے وہ کہہ دیں گے. تو الحمدللہ, روئیں دھوئیں مت اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے, آپ انشاءاللہ بہت نکھریں گی اس طرح سے. اپنی تربیت اگر کرنی ہے, کسی کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیجئے, انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہو جائیں گی. آپ ایک آئینہ لوگوں کو دکھائیں گی, لوگ 10 آئینے آپ کو دکھائیں گے. اور پھر انشاءاللہ کیا ہوگا, رفتہ رفتہ محنت سے, کئی سال کی محنت کے بعد ماحول بنتا چلا جائے گا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. پہلے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر سٹرگل کرنی ہوتی تھی, اب بڑی بڑی نیکیاں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آسان لگیں گی. لیکن بہرحال یہی ہے مقصد ہر مسلمان کی زندگی کا, جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. ذاتی عبادت کافی نہیں, ورنہ جس طرح بیکار بے مقصد چیزوں کی ہماری زندگی میں کوئی وقت نہیں ہوتی, اسی طرح مسلمان امت کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں رہے گی, کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور معاشرے کی سطح پر پرسن ٹو پرسن رابطہ رکھیں, سوشل کانٹیکٹ رکھنا ضروری ہے. دوسرے میڈیا کے ذریعے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں, لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر لکھیں, آرٹیکلز لکھیں. آپ میں سے جن کی انگلش اچھی ہے, جو پڑھی لکھی ہیں, آپ کریے یہ کام. ضرور آپ کو انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. اور پھر دیکھیں, جو آپ آرٹیکل لکھیں یا جو اسلام کے بارے میں لکھیں, اس میں نہ غصہ ہونا چاہیے, نہ زبان گندی ہونی چاہیے. بہت میٹر آف فیکٹ, بہت کول, بہت میچیور, ڈگنیفائڈ, پڑھے لکھے, مہذب طریقے سے آرٹیکلز لکھنے ہیں, ہائی انٹلیکچوئل سٹینڈرڈ کے. ٹھیک ہے نا, بہت اونچے سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے زبان بھی, اس کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہوں, کوئی اور غلطیاں اس کے اندر نہ ہوں. بہت عمدہ زبان, اچھی لینگویج کے اندر یہ کام کرنا ہے. لیکن آج کا جو ہم حال دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں, آج تو اسی کا بڑا کنفیوژن ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. فار اے گڈ کاز کام کیے جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, لوگ شامل ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کہیں سے نیکی نہیں ہوتی. جو معاشرے میں نیکیاں ہیں وہ لوگوں کو برائیاں لگ رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ حیران ہوئے کہ اے اللہ کے رسول, کیا ایسا ہونے والا ہے کہ ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے, ہم برائیوں سے نہیں روکیں گے؟ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ وہ تصور نہیں کر سکتے تھے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ معاملہ ہے. ہم لوگوں کو کھلم کھلا برائیاں کرتے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ریلیجن از اے پرسنل میٹر, مذہب تو سب کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, کسی کو ضرورت نہیں کسی کے معاملے میں بولنے کی.
ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں نا. ہمیں پتہ ہے ہم ان کو روکیں گے تو وہ پلٹ کے ہمیں کچھ کہیں گے، یا تعلق بگڑیں گے یا تانا سننے کو ملے گا، تو ہم کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، ہم اپنی جان بچا کر بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے.